بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام بزرگوں، معزز و محترم بھائیوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مختار کائنات، رحمت عالم، امام الانبیاء، سید الرسل، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، جان ایمان، مرکز ایمان، محسن کائنات، محسن انسانیت، باعث وجود تخلیق کائنات، حبیب خدا، محبوب خدا، ہم غریبوں کے آقا، ہم غریبوں کے ملجا، ہم غریبوں کے مابا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ باواز بلند بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت، بامقصد، بامراد محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائیں، یہاں بیٹھنا قبول فرمائیں، اس محفل کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نجات و بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ آمین اللہم آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ الحمدللہ متواتر پچھلے کئی دنوں سے شہر پونا کے مختلف مقامات پر، مختلف مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محافلیں منائی جا رہی ہے، اس کا انعقاد کیا گیا ہے، منعقد ہے، اور الحمدللہ ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح محب گرامی، لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر غلام احمد صاحب قبلہ قادری برادر طریقت
بھی یہاں پر الحمدللہ ان مجالس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر محافل کا بھی انعقاد ہوتا رہتا ہے، اور آپ حضرات بڑے مخلصانہ اور عقیدت مندی کے ساتھ ایسی محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے اور مولانا کا خلوص ہے جو مجھے یاد کیا جاتا ہے۔ ان محافل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان محافل کے ذریعے اللہ کے بندوں تک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے پیغامات پہنچائے جائے کہ جس سے امت کا فائدہ ہو، اور اسی ضمن میں ٹاپکس ہوتے ہیں، عنوانات ہوتے ہیں، موضوع ہوتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس۔ سائنس کا تعلق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب میں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں نے ایک چیز اپنی عقیدت کی نگاہ سے دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ سائنس تو آج آئی ہے، ڈاکٹرز تو آج ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کیسی قوی قدرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آج کی ضرورت کو آج سے 1445 سال پہلے جان گئے کہ کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک ڈاکٹر کو محنت اور مشقت کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد، ڈاکٹری کی سند اور سرٹیفائیڈ ہونے کے بعد اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے مشورے قبول کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان اور خوبی سے پیدا فرمایا کہ انہیں کسی ڈاکٹری پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کسی میڈیکل کالج میں رسول اللہ نے داخلہ نہیں کرایا، مگر جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1445 سال پہلے بتا دی، آج ڈاکٹروں کو ماننا پڑا کہ واقعی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید اور صرف فائدہ مند ہے، بے حد مفید ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم نے کیا تعلیم دی، آقا علیہ السلام کی سنتیں کیا ہے، اور اس کا انسان کو سائنس کے نظریے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے محبوب کا جو اسوہ ہے، حسنہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، احسن ہے، بہترین ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ اور صرف یہی پابندی نہیں لگا، یہی نہیں کہا، بلکہ آگے فرمایا وَيَرْجُ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر وہی ڈال سکتا ہے، یا طرز مصطفیٰ پر اپنے زندگی وہی گزار سکتا ہے، یا طریق مصطفیٰ پر وہی گامزن ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئیڈیل بنا سکتا ہے جو یہ مانتا ہو کہ اس کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یرجو اللہ کہاں ہے قرآن میں؟ یعنی جس کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مجھے پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر قرآن نے کہا والیوم الآخر، اور جس کو جو یہ مانتا ہو کہ آخرت برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے۔ تو نبی پاک نے، رسول پاک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے اسوہ حسنہ بنائی ہے، ان کے لیے آئیڈیل بنائی ہے، جو ایمان رکھتے ہو اللہ کی طرف لوٹنے پر اور ایمان رکھتے ہو آخرت پر۔ دو چیزیں رکھی، اس کے بعد کہا کہ یہ ان کے لیے نمونہ حیات ہے۔ تو نبی پاک کی زندگی کو اللہ نے نمونہ حیات کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہے ایسی کہ فرمایا میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک شخص ہے، وہ ہے رسول اللہ کی ذات، آقا علیہ السلام کی ذات۔ نبی کریم کی ولادت باسعادت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر لیل و نہار کا جائزہ کرے تو زندگی کے ایک لمحے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو ہمارے لیے درس نہ ہو، جو ہمارے لیے سبق نہ ہو، جو ہمارے سیکھنے کے لیے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، چاہے کسی گوشے کسی پہلو میں آپ دیکھیں، رسول اللہ کی زندگی کو اگر بچپن کے پہلو میں دیکھیں گے، اس گوشے میں تلاشیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک درس، ایک تعلیم، ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خواری کی عمر میں ہے، دودھ پینے کی عمر مبارک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت حلیمہ کے ایک تھن سے دودھ پی رہے ہیں، دوسرے تھن کو آپ نے منہ تک نہ لگایا۔ آپ کا دہن اس طرف گیا نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دریافت کیا کہ آپ بچپن میں میرے ایک تھن سے دودھ پیا کرتے تھے سیدھی جانب سے اور الٹی جانب سے چھوڑ دیا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں حق تلفی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں بلکہ حق دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور حق تو یہ تھا کہ میں ایک تھن سے دودھ پیتا اور دوسرے تھن کا دودھ اس لیے چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ دوسرے تھن سے میرے بھائی حضرت عبداللہ دودھ پیا کرے، کیونکہ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے تھے اور دودھ پیتے تھے۔ اگر رسول اللہ فرماتے میں دونوں تھن سے دودھ پیتا تو فرماتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہ کیسے ہوتا کہ پھر عبداللہ کو دودھ مل جاتا، اور اس پر عبداللہ کا حق تھا تو میں اس حق کو مار کر دودھ نہیں پی سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بچپن کا گوشہ ہے، یہ ایک پہلو ہے، اس طرح کئی پہلو نظر آئیں گے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہے، باب ہے، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہماری زندگی کو کامیاب نہیں بناتی بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے بن کر دنیا میں تشریف لائے کہ جنہوں نے ہماری زندگی ہی کو سنوارا نہیں بلکہ آخرت کو بھی سنوارا ہے۔ زندگی اور آخرت ہی کے سنوارنے کے لیے رسول اللہ تشریف نہیں لائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقیدے کو بھی سنوارا ہے، ہمارے ایمان کو بھی سنوارا ہے، ہماری جان کو بھی سنوارا ہے، ہماری روح کو بھی سنوارا ہے۔ ہم زندہ ہیں تو زندگی کیسے بہتر بنانی ہے اس کا بھی طریقہ عطا کیا ہے، اور ہم مردہ ہو جائیں تو مردہ ہونے کے بعد اپنے قبر میں سکون تسکین کیسے ملے گی اس کا بھی ذریعہ بتا دیا ہے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد اخروی زندگی، قیامت والی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کا بھی سلیقہ اور طریقہ رسول اللہ نے ہم کو عطا کر دیا ہے۔ غرض کہ کوئی ایک ایسی چیز نظر نہیں آتی زندگی میں یا آخرت میں یا کسی چیز میں کہ جس میں رسول اللہ نے ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ اسی لیے آپ کو محسن کائنات بھی کہا جاتا ہے، محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بے شمار احسانات ہیں انسانوں پر رسول اللہ کے، اور بالخصوص مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ مسلمان کسی ایک احسان کا بدلہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کریں آپ کہ رسول اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے رسول اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جس مذہب سے ہمیں وابستہ کیا اور اس مذہب سے وابستہ کرنے کے بعد کہا کہ الیوم اکملت لکم، آج ہی کا دن ہے کہ میں نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا۔ کیا مکمل کر دیا؟ دینکم، فرمایا تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے مکمل کر دی، اتمام کر دیا، تمام کر دیا۔ کیا چیز تمام کر دی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ کس چیز پر؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہیں میں نے دین اسلام دے کر اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی اور اپنے مذہب کو، تمہیں دین اسلام دے کر دین کو بھی مکمل کر دیا۔ مکمل کر دیا میں نے، دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ اور آخری میں کہتا ہے رضیت لکم، کہ میں راضی ہو گیا تمہیں اسلام عطا کر کے۔ یہ اسلام جو ملا ہے ہمیں، یہ کس کے ذریعے ملا؟ براہ راست تو اللہ نے نہیں دے دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ہر مسلمان کے دل میں نہیں ڈال دیا کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ دی کس نے؟ یہ قرآن دیا کس نے؟ تو انسانوں پر احسان دیکھیے رسول اللہ کے کیسے ہیں۔ تو یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ محسن انسانیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے احسانات اگر ہم شمار کریں تو احاطہ شمار میں لا نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بے شمار احسانات ہے۔ ہماری زندگی پر رسول اللہ کا احسان ہے، ہماری موت پر رسول اللہ کا احسان ہے، ہماری آخرت پہ رسول اللہ کا احسان ہے، ہمارے ایمان لانے پہ رسول اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں جو قرآن ملا ہے وہ قرآن ملا رسول اللہ کے ذریعے، تو قرآن ملنے کا احسان رسول اللہ ہے۔ دین ملا ہے بغیر رسول کے نہیں ملا، تو اس میں بھی رسول اللہ کا احسان ہے۔ تجارت جو ہم کرتے ہیں، جو کمائی ہم کرتے ہیں، رسول اللہ نے اس تجارت کرنے کا طریقہ ہمیں عطا کیا ہے، اس میں بھی رسول اللہ کا احسان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا انسان جینے کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے کھاتا ہے، لیکن اس کھانے کے طریقے کو رسول اللہ نے بتا کر اور یہ کھانا ہمیں عطا کر کے رسول اللہ نے ہم پر یہ بھی احسان کیا ہے۔ کہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ رسول اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پر، بے شمار احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی کریم کی اتباع، نبی کریم کی سنت مبارکہ نہ صرف ہمارے لیے دنیاوی فوائد میسر کرتی ہے، نہ صرف دنیاوی فوائد ہمیں عطا کرتی ہے، بلکہ سنت رسول اللہ ہمارے لیے اخروی فائدے کے کام بھی آتی ہے۔ کھانا کیا ہے؟ یہ غذا کیوں کھاتا ہے انسان؟ اس لیے کھاتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے انسان بہتر رہے، صحت مند رہے، طاقتور رہے، اس کے عقل اور دل کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہے۔ کھانا ضرورت ہے ہماری، بغیر کھائے انسان کچھ نہیں کر سکتا، بغیر کھائے انسان کمزور ہو سکتا ہے، بغیر کھانے کے انسان بیمار ہو سکتا ہے، بغیر کھانے کے انسان بہت زیادہ نہ کھا سکے تو پھر مر بھی سکتا ہے۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اب اصول دیکھیے رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں کھانے کے عطا فرمائے ہیں، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ صرف ہاتھ نہ دھو لیا کرو بلکہ اپنے چہرے کو بھی دھو لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ کلی بھی کر لیا کرو۔ 3 باتیں بتا دی نبی کریم نے۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا ہم نے، یہ کھانا کھانے کے پہلے کی سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں ہمیں عطا کی کھانا کھانے سے پہلے۔ آؤ اس کے فائدے دیکھتے ہیں، سائنس میں کیا ہے، سائنسداں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو جدید سائنس کہتا ہے کہ جو رسول اللہ نے تمہیں طریقہ دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر، کلی کر کے اور چہرہ دھو کر کھانا کھایا کرو، اس میں فائدہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے تم دن بھر میں کئی اشیاءوں کو پکڑتے ہو، کئی اشیاءوں کو تم چھوتے ہو، کئی اشیاء تمہارے ہاتھ سے مس ہوتی ہے، اور جب وہ اشیاء تم سے مس ہوتی ہے
تم ان اشیاء کو چھوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان اشیاء پر دیگر ہاتھ بھی لگے ہوں گے، ان اشیاء کو اور لوگوں نے بھی چھوا ہوگا، ان اشیاء کو اور لوگوں نے بھی پکڑا ہوگا، یا وہ اشیاء کھلی تھی تو اس پر جراثیم ہوں گے، وہ اشیاء کھلی ہونے کے سبب ہو سکتا ہے اس پہ کوئی بیماری آنے والی چیز اس اشیاء سے متصل ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، تم نے ان اشیاء کو چھوا اور پھر بغیر ہاتھ دھوئے تم نے کھانا کھا لیے، تو سائنس کہتا ہے کہ وہ جو اشیاء تم نے چھوئی تھی اس پر جو بیماری لگی ہوئی تھی یا جو جراثیم لگے ہوئے تھے، وہ جراثیم تمہارے ہاتھ کے ذریعے تمہارے پیٹ میں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمہارے پیٹ کا معاملہ خراب ہوتا ہے، اور پھر بیماری اس پیٹ سے بڑھ کر تمہارے سارے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ سائنس کہہ رہی یہ نقصان ہے ہاتھ نہ دھونے کا۔ اب ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے جب تم نے ہاتھ دھو لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے ہاتھ دھونے سے وہ جراثیم بھی دھل گئے اور نکل گئے، تو اب وہ جو جراثیم تمہارے ہاتھوں کے ذریعے جانے والے تھے نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کلی بھی کر لیا کرو، یہ سنت ہے نبی کریم کی، ایسا کیا کرو۔ اب انسان نے کلی کری، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو سائنس اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آپ نے اگر کلی کر لی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تم باہر کہیں گئے تھے، جاتے آتے ہو تو ہوا کے ذریعے بھی کئی بیماریاں منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیماریاں جب تمہارے منہ میں آتی ہے تو ٹھہری رہتی ہے، جب تم کلی کرتے ہو تو اس پانی کے ذریعے وہ بیماری، وہ جراثیم بہہ جایا کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو سائنس بعد میں بتا رہا ہے، جس چیز پہ سائنس نے بعد میں ریسرچ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا کرو، یہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم نے ہاتھ دھو لیا، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم نے کلی کر لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہم نے ابھی کھانے کی ابتدا کی ہے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، کھایا نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو میرے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دنیاوی فائدہ بھی مل گیا، اب اخروی فائدہ بھی مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل، اے حبیب آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت ہے تمہیں، تو کیا کرو؟ فرمایا اللہ سے محبت ہے حبیب تو ان سے یہ کہو فاتبعونی، وہ آپ کی پیروی کرے، وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے، وہ آپ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، وہ آپ کے طریقے کے مطابق کھائے پیے، وہ آپ کے طریقے کے مطابق سوئیں، وہ آپ کے طریقے کے مطابق چلیں، وہ آپ کے طریقے کے مطابق تجارت کریں، وہ آپ کے طریقے کے مطابق کلام کریں، وہ آپ کے طریقے کے مطابق عفو، درگزر، رحم، حلم کا معاملہ کریں، یعنی غرض کے زندگی کے ہر لمحے کو آپ کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ تو فرمایا جس نے فاتبعونی، آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پہ جو چلا، جس نے آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا، اب قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، چونکہ رسول اللہ کی زندگی اپنی زندگی میں لا لی ہے، رسول اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، طریقے مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے، تو اب اللہ نے اس کو خوشخبری سنائی یحببکم اللہ، فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، اور ایسا محبوب اور ایسا پیارا ہو چکا ہے کہ پھر آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو بخش دیا ہے، اس کو معاف کر دیا ہے،
کس چیز سے؟ ذنوبکم، جو اس نے گناہ کیے تھے، اور پھر اس نے اس گناہوں کی توبہ کی، پھر اس نے اس گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کی، پھر اللہ سے معافی مانگی. چونکہ اس بندے پر اللہ نے اس لیے مہربانی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس لیے عفو و درگزر اور غفور الرحیم کا معاملہ فرمایا کہ فاتبعونی، اس نے اپنی زندگی کو رسول کی زندگی کے مطابق گزارا ہے، رسول کے طریقے کے مطابق گزارا ہے، سنت رسول پر اپنی زندگی گزاری ہے. تو اب رسول اللہ کے زندگی گزارنے کی، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اللہ نے اس سے محبت بھی کی، اس کو محبوب بھی بنایا، اور اللہ نے سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے اب اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، واللہ، اور اللہ ہی ہے غفور الرحیم، جو بڑا بخشنے والا ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، نجات دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے بندوں پر. یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ اللہ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے رحمت للعالمین کو بھیج دیا، تاکہ ہماری زندگی بھی رحم والی گزرے اور آخرت بھی رحم والی گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، یا دو زانو بیٹھ جایا کرو، یا دونوں پیروں کو کھڑے کر کے بیٹھا کرو. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سائنس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سائنس کہتا ہے کہ اگر انسان ایک زانو بیٹھے تو اتنا ہی کھانا کھانے کی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جتنا اس کا معدہ ہضم کر سکتا ہے. ایسا بیٹھ کے کھانے سے انسان اس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا جتنا اس کے معدے کی کیپیسٹی نہیں ہو. سائنس یہ کہہ رہا ہے. سائنس نے آج بتایا کہ بھئی ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھاؤ تو بد ہضمی نہیں ہوگی، آپ کا معدہ اتنا ہی کھانا ایکسیپٹ کرے گا جتنی آپ کی معدے کی طاقت ہے. مگر آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بتا دیا کہ ایسے کھاؤ تاکہ تمہارا کھانا تمہیں نقصان نہ دے، تمہارا کھانا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، ایسے کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کتنا پیارا طریقہ بتایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو نوالے کو اچھے سے چبا لیا کرو، چبا کر کھایا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اس طرح نہ کھاؤ کہ ابھی پہلا لقمہ تمہارے حلق میں ہی اور دوسرا تم نے منہ میں ڈال دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کھانا جب کھاؤ تو اس طرح سے کھاؤ کہ لقمے کو چبا کر کھایا کرو. اس طرح سے کھاؤ کہ جب ایک لقمہ چبا کر تمہارے پیٹ میں اتر جائے تب دوسرا لقمہ تم منہ میں ڈالو، ورنہ مت ڈالو. سائنس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سائنس کہتا ہے کہ جو رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے تمہیں بتایا ہے، یقیناً ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہے. اگر ایک کے بعد ایک لقمے تم ڈالو گے تو ایک جو کھانا جس نلی کے ذریعے پیٹ میں اترتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں لقمہ اٹک جائے اور اس کے وجہ سے تمہیں ہارٹ آ جائے اور تم مر سکتے ہو. سوچئے، نقصان ہماری زندگی کا تھا، خیال رسول اللہ نے فرمایا ہے. زیادہ کھائیں گے ہم، بد ہضمی ہماری تھی، پیٹ میں تکلیف ہمارے ہونے والی تھی، مگر خیال رسول اللہ نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کو چبا چبا کر اور اطمینان سے کھایا کرو. سائنس کہتا ہے کہ ایسا کھانا کھانے سے کبھی بد ہضمی نہیں ہو سکتی، کبھی بد ہضمی نہیں ہو سکتی. ایسیڈیٹی کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی. پھر اینو پینے کی ضرورت نہیں آپ کو 6 سیکنڈ میں راحت کے لیے. پھر آپ کو اسپرائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سوڈے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا ہاضمہ بھی بہتر رہے گا. یہ ہو گئی کھانے کی باتیں، کھانے کی سنتیں ہو گئی. دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں سونا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ سوئیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے نہ سونے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہے. اس لیے انسان کو آرام بہت ضروری ہے اور اشد ضروری ہے.
ویسے دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے پہلے کہا کہ زندگی کے ہر گوشے میں سنت رسول موجود ہے. کہ ہم بچپن کس طرح گزاریں وہ بھی رسول اللہ نے بتایا, ہم جوانی کس طرح گزارے, لڑکپن, وہ بھی رسول اللہ نے بتایا, درمیانی زندگی کیسی گزارے وہ بھی رسول اللہ نے بتایا, اس کے بعد بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں کیسی زندگی گزارے وہ بھی رسول اللہ نے بتایا, ہم چلے کیسے وہ بھی رسول اللہ نے بتایا ہے. ارے ہمیں تو رسول اللہ نے یہی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ہمیں قضائے حاجت کیسی کرنی ہے وہ بھی بتائیے. کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا یہ کہ بھئی چلا اس طرح کرو, تو چلنے سے یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے. مگر نبی کریم نے فرمایا چلو اس طرح تو یہ فائدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب چلا کرتے تھے تو تیز قدموں سے چلا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا ایک نوجوان بچہ ہے, وہ بالکل کاہلی اور سستی سے چل رہا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ. آپ نے اس کو قریب بلایا, فرمایا کوئی بیماری ہے پیر میں؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں ہے. حضرت عمر سے فرمایا یا امیر المومنین نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے. فرمایا کوئی مرض لاحق ہے؟ نہیں ہے. پھر فرمایا اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ آہستہ آہستہ ذرا تیز چلو. فرمایا اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا, آئندہ سے اس طرح سے چلو گے تو, اس طرح اگر تم چلو گے آہستہ تو 100 کوڑے تم کو لگائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تیز چلنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹروں کو پوچھیے, سائنٹسٹ سے پوچھیے, تو سائنٹسٹ کہیں گے جب انسان تیز قدموں سے چلتا ہے تو اس کے خون کا جو دوران ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہو جاتا ہے. دوڑنے سے بہتر ہے کہ تیز چلا جائے. تیز چلنے سے انسان کی جسامت کبھی زیادہ سمن نہیں ہوتی, موٹی نہیں ہوتی. انسان کو اپنی چربی پگھالنی ہے اور موٹاپا کم کرنا ہے تو وہ تیز قدم چلا کرے. سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا 75,000 عورتیں تیز چلتی تھی تو ان کے حمل کے معاملے میں اور ہارٹ کے معاملے میں وہ 75,000 عورتیں جن کو ہارٹ اور حمل کی دشواریاں تھی, پریشانیاں تھی, تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان کے تیز چلنے کی وجہ سے ان کے یہ 2 بیماریاں ختم ہو گئی. اور 1-2 عورتیں نہیں, 75,000 عورتیں جن پر ریسرچ کیا اور ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا. تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ تیز چلو. کون بتائے گا آپ کو کس طرح چلنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح سونا ہے, کس طرح کھانا ہے, کس طرح پینا ہے, کس طرح طہارت کرنی ہے آپ کو. رفع حاجت بھی رسول اللہ نے بتائی اس طرح سے کرو تو یہ فائدہ ہے. سونے کے بارے میں لے لیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے, بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیا کرو, وضو کر لیا کرو, اس کے بعد سویا کرو. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جذبہ شہادت پیدا ہوا کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں. شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی میدان میں جاؤں, لڑوں اور لڑ کر شہید ہو جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام بوڑھوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا, ضعیفوں کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بیمار جوان کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے. جوان ہے لیکن بیمار ہے تو نہیں آ سکتا, بچہ ہے تو نہیں آ سکتا, عورت ہے تو نہیں آ سکتی. فرمایا کہ اسلام نے صرف نوجوان قوی ذات جو ہے اس کے لیے کہا کہ وہ آئے لڑے, اس کی اجازت اسلام میں, بوڑھوں کو نہیں ہے. وہ ضعیف تھے صحابی, انہوں نے کہا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ بس درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں کسی بھی طرح. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جب بھی سونے کے لیے جاؤ بستر پر تو پہلے وضو کر لیا کرو پھر سو جایا کرو. اب جب بھی تمہاری موت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. الدین یسر, حدیث کے الفاظ ہے کہ دین بڑا آسان ہے.
آسان رسول اللہ نے بنایا ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے یہ ہم پر. نبی کریم نے فرمایا وضو کر کے سویا کرو. سائنٹسٹ سے پوچھئے، سائنسدان سے یا ڈاکٹر سے پوچھئے کہ بھائی وضو کر کے سونے میں کیا فائدہ ہے، تو اطباء کہیں گے طبی نالج کے اعتبار سے کہ اس طرح سونے سے فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے چہرے ہاتھ پیر کو سوتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے اور اس کو نیند بڑی اطمینان سے آتی ہے، بے چین نہیں رہتا، وہ پرسکون ہو کے سو جاتا ہے. جو اس کی دن بھر کی جو روٹین ہوتی ہے، جو دن بھر اس نے محنت مشقت کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھکا ہوتا ہے، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر منہ وغیرہ دھونے سے وہ تھکان کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نیند اچھی آتی ہے. یہ آج سائنٹسٹ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، مگر رسول اللہ نے بہت پہلے بتا دیا. اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم نے فرمایا جو باوضو سویا کرے، یہ تو سائنس کے اعتبار سے فائدہ ہے ہمیں سونے کا کہ سکون کی نیند آئے گی، ہم اطمینان سے سو سکیں گے وضو کر کے. مگر اخروی فائدہ کیا ہے، روحانی فائدہ کیا ہے، یہ تو طبی فائدہ ہو گیا. لیکن اخروی فائدہ کیا ہے سنت رسول پہ عمل کرنے کا. نبی کریم فرماتے جس نے جو باوضو سویا کرتا ہے، جو وضو کر کے ہمیشہ سویا کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو متعین فرماتا ہے اور رات بھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے. اور پھر باوضو سونے والے شخص کے لیے حضور نے بشارت دے دی کہ جو انسان باوضو سویا کرے گا اور نیند کی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا. ہے نا، دونوں فائدے ہیں. سنت رسول میں کہاں نقصان ہے، کہیں نقصان نظر نہیں آئے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے اخروی، چاہے طبی اعتبار سے ہو، چاہے روحانی اعتبار سے ہو، ہر جگہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا. پھر نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جب سویا کرتے تھے تو یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر آپ داہنی پہلو پر سویا کرتے تھے، یعنی رائٹ سائڈ میں کروٹ سویا کرتے تھے. یہ سنت رسول اللہ کی اس طرح سے سونا. ڈاکٹروں سے پوچھا گیا، اطباء سے پوچھا گیا. ایک ڈاکٹر مہیش لال بامبے میں ہیں، بہت بڑے سرجن ہیں بامبے کے دواخانے کے. انہوں نے کہا کہ یار میں نے ایک چیز کا غور کیا، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، کئی ہارٹ کے بھی مریض آتے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس ہارٹ کے مریض جلدی ہو کر اچھے ہو کر کب گئے معلوم؟ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بات کہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے وہ مریض جو ہارٹ کے تھے جلدی اچھے ہو کر کب گئے، جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب رات کو سویا کرتے تو سیدھی طرف سوتے تھے. سیدھی طرف سونے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے مریضوں کے مقابل جلدی اچھے ہو کر چلے گئے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم نے طریقہ بتایا ایسے سو. ڈاکٹرز اور سائنسداں کہتے ہیں کہ ایسے سونے میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو قلب ہے، جو ہارٹ ہے، جو دل ہے، وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے. اگر وہ لیفٹ سائڈ سوتا ہے تو اس کے دل پر کئی چیزوں کا بوجھ آتا ہے اور ان کی وجہ سے اس کو ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے اور کئی نقصانات ہو سکتے ہیں، کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے. ان بیماریوں سے کس نے بچایا؟ سنت رسول نے بچایا. اس طرح سو تو تمہیں دل کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ دل پہ جب بوجھ نہیں آئے گا تو بیماری کہاں سے ہوگی. سونے کا طریقہ نبی کریم نے دیا، کھانے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل الصلوات و عدد معلومات و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. کئی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ، سونے کے علاوہ، چلنے کے علاوہ، بیٹھنے کے علاوہ، رفع حاجت کے علاوہ. کھانا کھاتے ہیں ہم، نبی کریم نے فرمایا برتن کو چاٹ کے کھایا کرو. سنت ہے رسول اللہ کی برتن کو چاٹ کے کھانا. آخری بات کہتا ہوں، ابھی کھانا کھائیں گے آپ، روزانہ لنگر لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا زیادہ کھانے پر بولا جائے تو اس لیے کھانے پر بول رہا ہوں، کیونکہ انسان سب کچھ کرتا ہے، دعوت نہیں چھوڑتا. دعوت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، کہاں دعوت ہے وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے انسان.
کہیں جلسے بھی ہو رہے ہیں تو انسان پوچھتا ہے بھائی وہاں لنگر ہے کیا، اور جس جلسوں میں لنگر نہیں ہوتا نا بولتا یار کیا کریں گے جا کے، اب وہاں جا کے سننا ہی تو ہے صرف، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ برتن کو چاٹ کر کھایا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب برتن کو چاٹ کر کھاؤ گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ اس کو بھی حضرت جابر نے روایت کیا ہے۔ عربی متن نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، کھانا بھی کھانا ہے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا برتن کو چاٹ کے کھایا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی آسودہ ہے یہ تمہارے لیے، یعنی یہ سیر رکھتا ہے تم کو۔ اب سائنس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سائنس کہتا ہے کہ جتنے وٹامنس غذا میں نہیں ہوتے، کھانے میں نہیں ہوتے، فرمایا اتنے برتن کے تلوے میں ہوتے ہیں، اور ایک وٹامن کہتا ہے کہ وہ برتن کے تلوے میں وٹامن بی ہوتا ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے جو برتن کے نیچے لگا ہوتا ہے، جو برتن کے بالکل نیچے لگا ہوتا ہے، اور سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ وٹامن غذا میں نہیں ہوتا، غذا سے نکلتا ہے، غذا میں نہیں ہوتا، غذا سے نکل کر برتن میں لگتا ہے۔ تو جو لوگ برتن چاٹ کر کھاتے ہیں، یہ سنت ہے رسول اللہ کی، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا، ہمیں وٹامن بی کمپلیکس مل گیا، وٹامن مل رہا ہے برتن کے چاٹنے سے۔ اتنا ہی نہیں، یہ دنیاوی اور طبی فائدہ ہو گیا، اخروی فائدہ کیا ہے برتن کے چاٹنے کا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے برتنوں کو چاٹ کر اس لیے کھایا کرو کہ اگر تمہارے برتن میں کچھ جھوٹا رہتا ہے تو اس کو بعد میں شیطان چاٹ کے کھاتا ہے۔ تو دو فائدے ہو گئے، ایک آپ نے برتن چاٹا تو آپ کا فائدہ یہ ہو گیا برتن کے چاٹنے سے کہ آپ کو وٹامن بی کمپلیکس مل گیا، یہ طبی فائدہ ہو گیا آپ کا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا آپ کا کہ آپ نے برتن چاٹ کر کھایا تو شیطان کے چاٹنے سے آپ کا برتن محفوظ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس برتن میں جھوٹا رہ جائے اور اس کو شیطان چاٹے گا تو کل قیامت میں وہ برتن اس شخص کی شکایت کرے گا کہ مولا اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ برتن آپ کی شکایت کرے تو اللہ کے رسول نے شکایت سے بھی بچا لیا کہ بھئی میری سنت ہے برتن چاٹ کے کھانا، چاٹ کے کھا لو۔ سنت رسول ایسی چیز ہے کہ ہمیں طبی فائدہ بھی پہنچا رہی ہیں، اخروی فائدہ بھی پہنچا رہی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے بھی رسول اللہ نے منع کیا ہے، بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہے مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، قل، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم، تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی پیروی کرے، رسول اللہ کے راستے پر چلے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرے۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، صرف محبوب نہیں رکھے گا بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سنت رسول ہمیں کیا کیا دے رہی ہے؟ طبی فائدے کے ساتھ اللہ کا محبوب بنا رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف محبوب نہیں بنا رہی ہے بلکہ ویغفر لکم، اور کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے بخشش بھی دلائی جا رہی ہے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو بخشش دینے والا کوئی اور نہیں ہے، معاف کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، واللہ، وہ اللہ ہی ہے جو غفور ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے اور بخشش پہ سے ایک بات یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ کہیں اللہ نے رسول اللہ کو اپنے سے جدا نہیں کیا ہے، کہیں رسول اللہ کو نہیں چھوڑا ہے کہ رسول اللہ اللہ سے الگ ہو جائے۔ کہاں اگر میری الوہیت کا اقرار کرتے ہو تو وہاں رسول اللہ کی رسالت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ جہاں یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہا وہاں یہ کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جہاں اللہ نے کہا یہ کہتے ہو اطیعوا اللہ،
کہ اللہ کی فرما برداری کرو. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو رسول اللہ کی بھی فرما برداری کرو. اور یہ نہیں کہ صرف اللہ و رسول کی فرما برداری کر لی کافی ہے. قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی لعلکم ترحمون، تو اللہ نے اس پر رحم فرمایا. اللہ اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو اللہ کی بھی اور رسول اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے. جو اللہ و رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. لعلکم ترحمون، اللہ فرماتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو پھر اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو، دونوں کی فرما برداری کرو. صرف اللہ کی اطاعت سے کام نہیں چلنے والا. کوئی کہے گا نہیں یار مجھے رسول کی اطاعت ہی نہیں کرنی ہے، نہیں ماننا ہے رسول اللہ کا، صرف اللہ کا ماننا ہے. تو اللہ کا ماننا ہو ہی نہیں سکتا بغیر رسول اللہ کے مانے. جس آیت کو میں نے پڑھا جس میں اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، وہی اللہ ہے جو بخشنے والا ہے. لیکن پھر وہی اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. فرمایا کہ جب تم گناہوں کے سبب اپنی جانوں کو ظلم میں ڈال بیٹھو، جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑے کر دو اور تم جہنم میں جانے والے ہو، اب تم اپنے جان کو ظلم سے بچانا چاہتے ہو، یعنی عذاب سے بچانا چاہتے ہو، جہنم سے بچانا چاہتے ہو، اور جان کو اپنے ظلم میں نہیں ڈالنا چاہتے. وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو ظلم میں نہیں ڈالنا چاہتے، یعنی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، عذاب و عتاب نہیں بنانا چاہتے، تو کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، تو یہ کرو کہ میرے رسول کے پاس آ جاؤ، دربار رسول میں حاضر ہو جاؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ. ثم جاءکم رسول، میرے رسول کے پاس آؤ اور پھر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت چاہو، مجھ سے توبہ کرو. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے پاس آ گئے بس کافی ہے، اور دربار رسول میں مدینہ میں جا کر اللہ سے مغفرت مانگی کافی ہے بخش دیا جائے گا، نہیں کہا. بلکہ فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول کہے کہ مولا اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب رسول نے سفارش کر دی ہے، رسول نے تمہاری مغفرت مانگی ہے، رسول نے تمہارے لیے حمایت کر دی ہے، رسول تمہارے لیے حجت اور دلیل بن گئے ہیں. تو لوجد اللہ، جیسی رسول سفارش کریں گے اللہ کی توجہ ہو جائے گی. لوجد اللہ، پھر اللہ توجہ فرمائے گا، پھر اللہ کی نگاہ رحمت تمہاری طرف ہوگی. اس وقت تک رحمت کی نگاہ نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ نہیں کہیں گے، اس وقت تک اللہ توجہ نہیں فرمائے گا جب تک رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے. تو رسول اللہ کی سفارش ہو گئی تو اب کہا واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ، اب اللہ نے توجہ بھی فرمائی، اور صرف توجہ نہیں فرمائی، تواب الرحیمہ، اب تمہاری توبہ بھی قبول ہو گئی، اور تم پر رحیمہ، اور تم پر مہربانی بھی فرما دی گئی. تو مہربانی، توبہ، مغفرت، غرض کے کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگی جب ساتھ میں رسول اللہ ہوں گے. تو یہ اسی چیز کو سنت کہتے ہیں. رسول اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لو، اگر غسل کی حاجت نہیں ہے تو وجوہکم، چہرے کو دھو لو، وایدیکم، ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو. قرآن نے کہا اس طرح سے وضو کرو، ہاتھ پیر منہ کو دھو اور مسح کر لو. مگر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کتنے بار دھونا ہے، کیسے دھونا ہے، چہرہ پورا ہے، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک ہے کہ سر بھی اس میں ہے، سر کے پیچھے کا حصہ بھی ہے، کان بھی اسی میں آتا ہے چہرے میں، تو اب کیا کانوں کو بھی دھونا ہے، کان کے پیچھے بھی دھونا ہے، گردن کو بھی دھونا ہے، گلے کو بھی دھونا ہے؟ قرآن کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے تمہیں منہ دھونے کا حکم دیا ہے. اگر تم کو منہ دھونا ہے، اللہ کے اس فرض کو ادا کرنا ہے تو اتباع رسول کرنی ہوگی، سنت رسول کرنا ہوگا، سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ چہرہ دھو لو. ہم نے سنت رسول پہ عمل کیا، اللہ کا فرض ادا ہو گیا. قرآن نے کہا بھائی دیکھم، ہاتھ دھو. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کتنے ہاتھ دھونے ہیں،
کیا انگلی سے لے کر کلائی تک دھونا ہے اتنا ہاتھ ہے؟ کہ کونی تک دھونا ہے اتنا ہاتھ ہے؟ ارے ہاتھ تو کاندھے سے شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہاتھ کو کاندھے تک دھونا ہے؟ قرآن کہے گا یہ بھی تم کو جاننا ہے کہ کتنا ہاتھ دھونا ہے، کیسے دھونا ہے، تو پھر دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ جیسے بتائیں گے ویسے ہاتھ دھو، تو تم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تم نے ہاتھ دھوئے سنت رسول کے مطابق، تو اب تمہارے ہاتھ دھونے کا فرض ادا ہو گیا۔ پیر کے بارے میں لے لے، قرآن نے کہا ایدی وارجلکم، اپنے پیروں کو دھو، لیکن کتنا دھو نہیں بتایا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یار ہم تو سب قرآن سے کریں گے، نماز قرآن سے پڑھیں گے، وضو قرآن سے، وضو نہیں کر سکتے قرآن کے ذریعے، تم وضو نہیں کر سکتے رسول اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر باقی چیزیں کیا کر لو گے؟ تمہارا وضو ہی درست نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہو جائے گی تمہاری؟ تو رسول اللہ کی سنت اور اقتداء اتنی ضروری ہے کہ انسان کی ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے رسول اللہ کی سنت سے، بغیر سنت رسول کے کوئی چیز کامل ہی نہیں ہو سکتی، مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی چیز کو مکمل کرنا ہے، زندگی کے کسی بھی گوشے میں کسی چیز کو کامیاب بنانا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ اس میں ہونا چاہیے۔ کھانا ہو، پینا ہو، تجارت ہو، کوئی چیز ہو، بغیر رسول اللہ کی سنت کی وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔